السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 44۔ علماء نے قصہ لکھا ہے ایک نوجوان کا۔ باپ اس کا بہت مالدار تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، بہت مال ہاتھ میں آیا تو اس نے جو ہے زنا کاری شروع کی۔ شراب میں اور شباب میں اس کی زندگی گزرنے لگی۔ ماں بیوہ تھی، یہ امام حسن بصری کے پاس لے گئی۔ امام حسن بصری کے پاس کئی مرتبہ لے گئی اور امام حسن بصری نے بھی خوب سمجھایا اس کو، لیکن بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، الگ الگ لڑکیاں دیکھنا اور مال لگانا ان پر اور زنا کاری کرنا، یہاں تک کہ کمزور ہو گیا اور گھر پر آ کر پڑ گیا۔ اب مال بھی نہیں، جمال بھی نہیں، منال بھی نہیں، کچھ نہیں۔ ماں قریب میں بیٹھی ہے، موت کا وقت قریب ہے اس کا۔ اس نے کہا امی میں اب توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، حسن بصری سے جا کر کہو کہ مجھے توبہ آ کر کرامے، وہ خود آوے میرے پاس اور توبہ کرامے۔ اور میری ایک نصیحت ہے کہ حسن بصری کو کہنا کہ میرے جنازے کی نماز پڑھیں۔ ماں جو ہے روتی ہوئی حسن بصری کے پاس گئی۔ حسن بصری درس قرآن میں تیاری کر رہے تھے، قرآن دیکھ رہے تھے۔ کیوں آئی ہو؟ حسن بصری نے پوچھا میرے بیٹے کا انتقال کا وقت قریب ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ آ کر توبہ کرائیں۔ حسن بصری نے کہا کہ نہیں، میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا اور اس کے پاس بھی نہیں آؤں گا، اس لیے کہ زندگی میں کبھی بھی اس نے نماز نہیں پڑھی اور میرا مسلک ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں کیسے اس کی نماز پڑھوں جنازے کی، اور میں آتا بھی نہیں۔ ماں روتی ہوئی واپس آ گئی، بچہ سکرات میں تھا۔ کیا ہوا امی؟ فرمایا حسن بصری نے تیرا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ اچھا، اتنے بڑے آدمی نے میرا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا؟ فرمایا بس امی اب میری نصیحت، میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، اس لیے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے جو دوسرے مرحومی ہیں ان کو عذاب نہ ہو، اور جب میں مر جاؤں تو اپنی یہ اوڑھنی لے کر میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے جو ہے گھسیٹنا، اس لیے کہ کتے جیسا میں ہوں اور میں نے کتوں جیسی زندگی گزاری ہے اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ قبرستان میں دفن کیا جاؤں، مجھے اس گھر میں دفن کر دینا۔ ماں جو ہے وہ رو رہی تھی، اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا اور تو کہا میں حسن بصری ہوں۔ ماں نے کہا آپ کیسے آ گئے؟ بولے میں قرآن شریف کا درس تیاری کر رہا تھا، اچانک مجھے غنود کی ہوئی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حسن تو میرا کیسا ولی ہے، میرا ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ میں بھاگا بھاگا آیا اور کہا کہ اللہ نے ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول کر لی۔ چنانچہ ماں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور پورا گاؤں نے، بلکہ امام حسن بصری نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس لیے گناہ ہو جاتا ہے، آج بھی سچے دل سے توبہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ حسن بصری نے روتے ہوئے کہا اگر میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھاتا تو شاید اللہ تعالیٰ میری گرفت کرتا۔ معاف کرنے والے اللہ ہیں، اس لیے توبہ کرے آدمی اور صحیح توبہ کرے۔ اب پڑھ لیجیے، عام طور سے یہ دعا جو پڑھا رہا ہوں یہ ہمیں بہت مانگتے رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم کو اپنے پاس سے رحمت دیجیے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کو درست کر دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے یہ دعا اگر آدمی پڑھتا رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ گناہ کی طرف رغبت اس کی نہیں ہوگی. یا اصحاب کہف کے نوجوانوں نے پڑھی تھی. نوجوانوں کو تو بہت اہتمام سے دعا پڑھنی چاہیے, مرد ہو یا عورتیں ہوں. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.